سے پہلے درود السلام اللہم صلی وسلم علی نبینا و حبیبنا محمد و آلہ و صحابہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں ہوں محمد عمران سعودی عربیہ سے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں کیونکہ جب حجاج عمرہ پہ آتے ہیں یا حج پہ آتے ہیں تو ان کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ حجر اسود کو بوسہ دے سکیں اور حتیم میں نوافل پڑھ سکیں، کیونکہ حتیم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب خانہ کعبہ کو بنایا گیا تھا تو حتیم اس میں شامل تھا، بعد میں اس کو جب تعمیر کیا گیا تو خانہ کعبہ کو چکور کر دیا گیا اور باقی حصے کو حتیم بنا دیا گیا ہے۔ تو حتیم میں 2 نوافل پڑھنا ایسا ہے جیسے آپ نے خانہ کعبہ کے اندر 2 نوافل پڑھے ہوں۔ تو اس لیے سب کی خواہش ہوتی ہے کہ جب ابھی حج پہ آتے ہیں یا عمرہ پہ آتے ہیں تو حتیم میں ہم 2 نوافل پڑھ سکیں، مردوں کا بھی اور خواتین کا بھی۔ اور اس کے علاوہ حجر اسود پہ آپ جس ٹائم بھی دیکھیں گے آپ کو رش ملے گا، تو وہاں پہ کوشش یہ ہوتی ہے، ہر کسی کی ہوتی ہے کہ ہم حجر اسود کو بوسہ دے سکیں، جیسا کہ خواتین بھی چاہتی ہیں، لیکن جب وہاں پہ رش دیکھتی ہیں تو وہ سوچتی ہیں کہ ہم کس ٹائم میں حجر اسود کو بوسہ دے سکتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں مکمل ڈیٹیل بتانے والا ہوں، تو چلیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو حتیم کے بارے میں بتا دیتا ہوں کہ حتیم میں آپ نوافل کس ٹائم میں پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ مجھے کچھ لوگوں کے میسیجز اور کالز آئی ہیں جو کہ حج 2023 ادا کر چکے ہیں، تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے مکمل حج کے دوران مکہ کے اندر وہ 15-20 دن 25 دن جتنے بھی رہے تھے، تو وہ کہتے ہیں ہم ڈیلی دیکھتے رہتے تھے، صبح میں بھی، دوپہر میں بھی، رات میں بھی، فجر میں بھی، کہ کس ٹائم میں یہ حتیم کھلتا ہے اور کس ٹائم میں لوگ نوافل پڑھتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں 30 دن میں یا 25 دن میں کبھی بھی حتیم کھلا نظر نہیں آیا، مردوں کے حوالے سے بھی، عورتوں کے حوالے سے بھی، کیونکہ ان کی اپنے ہی حتیم کا کوئی پراپر ٹائمنگ نہیں ہے کہ کس ٹائم میں وہ کھولتے ہیں یا کس ٹائم میں بند کرتے ہیں۔ بس وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ جس ٹائم میں رش زیادہ نہ ہو تو وہ حتیم کے ساتھ ساتھ بالکل عورتیں ٹھہر جاتی ہیں، وہ ساتھ ساتھ لائن بنی ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ جو رکن یمانی والی سائٹ ہے اس سائٹ سے مردوں نے لائن بنائی ہوتی ہے، تو لائنز میں جو ٹھہرے ہوتے ہیں تو وہ یہ کوشش دروازہ کھول دیتے، ایک سائٹ کا ہی دروازہ کھولتے ہیں، تو پہلے دونوں دروازے کھولتے تھے کہ ایک سائٹ سے لوگ جاتے۔ اب حجر اسود کے بارے میں بتا دیتا ہوں، کیونکہ حجر اسود کو بوسہ دینا بھی بہت لوگوں کی خواہش ہوتی ہے، لیکن جب بھی عمرہ پہ جاتے ہیں تو رش دیکھتے ہیں تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ کس ٹائم میں کھلے گا یا کس ٹائم میں ہم اس کو بوسہ دے سکتے ہیں، کیونکہ حجر اسود میں اس کو بوسہ دینا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بوسہ دیا تو ہم اس نسبت سے اس کو بوسہ دیتے ہیں۔ لیکن میں یہ ایک چیز کو نوٹ کرتا ہوں کہ جب بھی وہاں پہ جو بوسہ دے رہے ہوتے ہیں اتنا زیادہ دھکا دیتے ہیں ایک دوسرے کو، اتنا زیادہ پریشان کرتے ہیں، تو یہاں پہ ایک ضروری چیز آپ کو بتا دیتا ہوں کہ مقبول حج اور مقبول عمرہ وہ ہے کہ آپ گھر سے نکلیں اور دوبارہ گھر واپس لوٹنے تک نہ آپ نے کسی کو پریشان کیا ہو، نہ جھوٹ بولا ہو، نہ دھکم پیلی کی ہو۔ ان چیزوں سے بچنے کے لیے پھر کچھ چیزوں کو سیکریفائز کرنا پڑتا ہے، تو پھر میں بھی جب بھی دیکھتا ہوں تو یہی پرابلم ہوتی ہے کہ اتنا زیادہ رش ہوتا ہے، اتنا زیادہ دھکا دے رہے ہوتے ہیں۔ لیکن خواتین کے لیے اور مردوں کے لیے میں آپ کو کچھ اچھی چیزیں بتا دیتا ہوں کہ جیسے اذان ہوتی ہے تو خواتین جو ہے نا صفوں میں بھی ان کو نہیں بیٹھنے دیا جاتا، قریب بھی حرم کے نہیں بیٹھ سکتے، تو پیچھے ان کی صفیں بنائی جاتی ہیں، تو ان کو کہا جاتا ہے آپ پیچھے چلی جائیں۔ لیکن اذان کے بعد نماز ہوتی ہے، نماز کے بعد پھر نماز جنازہ ہوتا ہے، تب تک انہوں نے سب کو بٹھایا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھئی ابھی بیٹھو، جنازہ کے بعد پھر جو ہے نا لوگ حجر اسود کی طرف لپکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کوشش کریں قریب سے قریب حرم کے مطلب بالکل نزدیک گیٹ کے پاس یا حجر اسود کے پاس بیٹھ جائیں، جیسے ہی آپ کو نماز کے بعد ٹائم ملے تو آپ بوسہ دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو بہترین ٹائم ہے میں آپ کو یہ کہوں گا کہ اتوار، سوموار، منگل، بدھ، ان کی رات کو آپ رات کو جائیں، کوئی 12-1 بجے، 2 بجے، 3 بجے آپ آسانی کے ساتھ بوسہ دے سکیں گے۔ اگر آپ جمعرات، جمعہ، ہفتہ ان راتوں میں جاتے ہیں یا دن میں جاتے ہیں تو آپ کو ہمیشہ رش ہی ملے گا۔ تو اسی اپڈیٹ کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب لازمی کر لیجئے تاکہ لیٹسٹ آنے والی جو بھی اپڈیٹ ہو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعاؤں میں شامل رکھیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔